بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت تہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، پچھلے 2 لیکچرز کے دوران ہم نے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پڑھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ۔ میں نے کوشش کی کہ تفصیل کے ساتھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ امید واسع ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اس کے باوجود اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کوئی بات تشریح طلب رہ گئی، آپ کے مطابق کوئی لفظ جس کے معنی رہ گئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، تو اس حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جمعہ والے دن ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ کے تسلی و تشفی کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ دراصل مشق ہے اس کی۔ یہ جو سبق ہم نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے فاطمہ بنت عبداللہ، آج ہم اس کی کریں گے مشق۔ مشق کہتے ہیں دہرائی کرنا، کسی چیز کو بار بار کرنا، تو ہم انشاءاللہ اس کی دہرائی کرنے والے ہیں آج۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ ایک بات یہ یاد رہ گئی، بھول گئی۔ عزیز بچوں، اکثر کلاسز میں، اکثر لیکچر میں یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ سے کر رہا ہوں۔ الفاظ کے معنی، مشقیں، تشریحات، یہ آپ کے پاس نوٹ بک پہ لکھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جب اکیڈمی کھلے گی، آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو یہ کاپیاں مجھے چیک کروانی ہیں۔ میں آپ کی یہ بکس، یہ نوٹ بکس جو ہیں یہ چیک کروں گا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ الف جزوے کے برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے برسے ہوئے بادل سے مراد امت مسلمہ ہے، مسلمان قوم ہے۔ بے جز شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ خراج تحسین پیش کرنا، عزت و احترام سے پیش آنا، داد دینا۔ فاطمہ کو جواب میں لکھیے کہ شاعر نے پہلے شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کو امت مرحوم کی آبرو کہا ہے، عزت کہا ہے، اور کہا ہے کہ اے فاطمہ تیری مشت خاک کا ذرہ ذرہ معصوم ہے۔ یہ کہہ کر شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جیم جزو، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے کہ اقبال کے نزدیک، جس دور میں اقبال میں یہ نظم لکھی، مسلمان ایک محکوم اور مظلوم قوم تھے، اور مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی یا ترقی کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ اور جب فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت ہوئی تو اقبال کو یہ لگا کہ ہماری امت مسلمہ جو کہ راکھ ہو چکی، خاک ہو چکی، اور اس کے اندر دوبارہ کسی کرنٹ کی، کسی بجلی کی، کسی تحریک کی کوئی امید نہیں۔ تو اگر جب فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہو گئی تو اقبال کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں، ہماری قوم جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، مکمل طور پہ راکھ نہیں بنی، بلکہ اس میں ابھی بھی کچھ چنگاریاں، کچھ کوئلے دبے ہوئے بھی موجود ہیں۔ دال جزوے، نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ تازہ انجم میں نے لکھوایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ تازہ انجم کے معنی ہوتے ہیں نیا ستارہ، ظہور کے معنی ظاہر ہونا۔ وہی بات اس میں یہ بیان ہوئی جو پچھلے شعر میں کچھ میں بیان ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، روشنی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیرے جذبہ شہادت کی وجہ سے اور تیرے شہید ہو جانے کی وجہ سے ہماری جو بسیط، فضائے بسیط پہ پھیلا ہوا اندھیرا ہے، ہمارے اندر جو ہمیں لگتا تھا کہ کسی شخص میں آزادی کی تڑپ یا تحریک باقی نہیں رہی، تو کہا تیری شہادت ایک ایسے ستارے کی مانند ہے جس نے دوبارہ سے ہماری امید کو جگا دیا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر اب بھی ایسی لوگ موجود ہیں، ایسے ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر جذبہ شہادت بھی موجود ہے اور آزادی کی تڑپ بھی موجود ہے۔
ہے جزو ہے کہ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے آنکھ کا رونا، یعنی یہ بھی حضرت اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے فاطمہ، تیرے اس دنیا سے اس چھوٹی سی عمر میں رخصت ہو جانے کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہیں، ہماری آنکھوں میں تمہاری یاد سے آنسو آ جاتے ہیں، تمہارے تو بھی کھیلنے کودنے کے دن تھے، تم نے تو اس دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں دیکھنی تھیں، لیکن تیرے اندر جو جذبہ تھا شہادت کا وہ تمہیں شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کر گیا، تمہیں شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ پہنچا گیا۔ اس لیے کہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ، تیری جو موت ہے، تیری جو شہادت ہے، اس پہ ہماری آنکھیں روتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ چونکہ آتا نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی بیان کر دیا تفصیل سے۔ سوال نمبر 3 ہے متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال کی، حفیظ جلندھری کی، ظفر علی خان کی یا احسان دانش کی؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ محمد اقبال۔ بے جزو ہے کہ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی؟ بانگ درا سے، بال جبریل سے، ضرب کلیم سے یا ارمغان حجاز سے؟ تو اس کا درست جواب ہے بانگ درا۔ اس کے بعد جیم جزو ہے کہ فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ جواب میں لکھیں گے پانی پلانے میں، مرہم پٹی کرنے میں، مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں یا نماز پڑھنے میں؟ تو اس کا درست جواب ہے پانی پلانے میں۔ دال جزو ہے کہ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے، صحرائی، ارضی، آسمانی یا جنت کی حور؟ تو اس کا درست جواب ہے حور صحرائی کہا ہے۔ ہے جزو ہے کہ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ یا سرزمین سیالکوٹ؟ تو اس کا درست جواب ہے امت مسلمہ۔ سوال نمبر 4، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی لکھ لیں۔ الفاظ لکھتا ہوں پہلے، پھر میں اس پہ لگاتا ہوں اعراب۔ سکائی، خاکستر، نشاط اور جسارت۔ اعراب لگائیں۔ سکائی، خاکستر، نشاط، جسارت، ذرہ، سپر، اور ایک لفظ ہے تربت۔ اب میں لگا دیتا ہوں اس پہ اعراب، آپ بھی لگا لیں۔ سکائی، خاکستر، نشاط، جسارت، ذرہ، سپر اور تربت۔ معنی اس کے میں آلریڈی لکھوا چکا ہوں آپ کو، اعراب آپ لوگ لگا لیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب میں ہم لکھیں گے کہ دیدہ انسان سے شاعر کی مراد انسانی نگاہ کا دیکھنا ہے، انسان کی نظر ہے، انسانی نگاہ کا دیکھنا۔ دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، دیدہ انسان یعنی انسانی آنکھ مراد ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے ذرہ ذرہ تیری خالی جگہ خاک کا معصوم ہے۔ تو خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مشک، مشت، مٹھی کو کہتے ہیں، پہلے میں آئے گا مشت۔ دوسرا شعر مصرع ہے کہ یہ جہاد اللہ کے رستے میں ہے بے تیغ و سپر، دوسرے میں لکھیں تیغ۔ تیسرا مصرع ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، تو اس میں آئے گا کس قدر۔
نمبر 4 ہے رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے. چوتھے میں لکھیں گے نشاط انگیز. نمبر 5 پہ ہے دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور. یہ ہے آپ کا سوال نمبر 6 اور اس کا جواب. اب ہم آ جاتے ہیں اگلے صفحے پہ. صفحہ نمبر 7 مندرجہ ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. مشت خاک مٹھی بھر خاک. مشت خاک کے معنی ہیں مٹھی بھر خاک. میں آگے سٹ جاتا ہوں, یہ سامنے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. مشت خاک کے معنی مٹھی بھر خاک. مراد ہے قبر, قبر کی مٹی. دوسرا لفظ ہے بے تیغ و سپر, بغیر تلوار اور ڈھال کے. بغیر تلوار اور ڈھال کے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہے وہ بغیر تلوار اور ڈھال کے ہے. شبنم افشاں. شبنم افشاں, شبنم گرنے کو کہتے ہیں. اوس کے وہ ننھے قطرے جو رات کو آسمان سے گرتے ہیں اور صبح پتوں پہ, گھاس پہ, پھولوں پہ ایک ایک قطرہ میں نظر آتا ہے, خاص طور پہ ستمبر اکتوبر کے مہینہ میں یا پھر بہار کے موسم میں اپریل میں, مارچ اپریل میں. تو یہاں سے مراد ہے شبنم افشاں سے رونے والی آنکھ. پھر لفظ ہے نغمہ عشرت, خوشی کا گیت, خوشی کا نغمہ یعنی وہ گیت یا وہ نغمہ جو خوشی کی حالت میں گایا جاتا ہے. پھر لفظ ہے نالہ ماتم. نالا کہتے ہیں فریاد کرنا. ماتم کے معنی ہوتا ہے رونا دھونا, چیخنا چلانا. کسی دکھ یا کسی غم کی وجہ سے چیخنا چلانا نالہ ماتم کہلاتا ہے. پھر لفظ ہے دیدہ انسان, انسانی آنکھ یعنی انسانی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اسے کہا ہے دیدہ انسان. سوال نمبر 8 ہے جو کہ آپ کی آج کی مشق کا آخری سوال ہے. کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں. میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کالم الف اور کالم بے کے الفاظ کو ملانے کے لیے الف والے الفاظوں کے سامنے نمبرنگ کر لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنے بھی ہیں. اور یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں فرض کیا 1 نے آپ کو اس سے ملانا تو اس کے آگے 1 لکھ دیں, 2 کو اس سے ملانا تو 2 لکھ دیں, 6 کو اس سے ملانا تو یہاں 6 لکھ دیں. تو آپ کی کتاب خراب نہیں ہوگی, بری نہیں لگے گی. کتاب پہ آپ آپس میں ملانا چاہیں لائن لگا کے تو بھی کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت اس کی بھی نہیں ہے. الفاظ میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. پہلا لفظ ہے تیغ. تیغ کس سے ملائیں گے؟ سپر سے. تیغ و سپر. حور کس سے ملائیں گے؟ حور صحرائی سے ملائیں گے. گلستان خزاں سے ملائیں گے. فضا آسمان سے ملائیں گے. تربت خاموش سے ملائیں گے. اور شوق شہادت سے ملائیں گے. یہ تھی آپ کی آج کا لیکچر اور آج کا سبق. انشاءاللہ امید واسق ہے یہ مشق آپ لوگ بیٹا دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مشق جو ہے یہ لازمی طور پہ اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنی ہے. اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ مشق جو ہے وہ ہر صورت ہر قیمت آپ اپنے پاس کس پہ لکھا کریں؟ اپنے پاس اپنی نوٹ بک پہ لکھا کریں. تو بہت شکریہ, بڑی مہربانی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.